میرا ایک سوال ہے کہ غیر احمدی لوگ اتنے خلاف کیوں ہو گئے احمدیت کے؟ غیر احمدی لوگ اتنے خلاف کیوں ہو گئے احمدیت کے؟ خلاف کیوں ہو گئے احمدیت کے؟ خلاف تو پہلے دن سے ہی ہیں، کیونکہ یہ تو انبیاء کی تاریخ ہے. جب بھی کسی نبی نے دعویٰ کیا ہے، کہیں تم دیکھتے ہو کہ ان کے حق میں ہوئے ہیں لوگ، قوم اس کی؟ کبھی کہیں دیکھا ہے کسی نبی نے جب دعویٰ کیا ہو نبوت کا تو اس کی قوم جو ہے اس کے حق میں ہوئی ہو؟ قرآن شریف بھی تاریخ سے بڑا پڑا ہے، بائبل میں بھی نبیوں کا ذکر ہے، کہیں حق میں تو نہیں ہوتے انبیاء کے، مخالفت ہی ہوتی ہے نا. جی ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی تھی نا، ٹھیک ہے نا. آخر پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ایسے حالات پیدا کیے کہ مخالفت مسلمانوں کی تعداد بڑھنی شروع ہوئی ہے، اور پھر ختم ہو گیا اس علاقے میں مخالفت. لیکن تب بھی آخر تک آپ کے ایک مخالف گروہ قائم رہا، یا منافقین کا ایسا گروہ قائم رہا جو اندر ہی اندر مخالفت کرتے رہتے تھے اگر سامنے جرت نہیں تھی تو. کچھ مرتد بھی ہو گئے. تو مخالفتیں تو ہوتی ہیں، اور یہی سچائی کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتا ہے جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی مخالفت ہو. اور پھر اسی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ لوگ سن کے باتیں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ہیں مخالفین ابھی بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور اب بھی، جو بے انتہا مخالفت کرنے والے تھے، لیکن ہمارے مختلف پروگرام MTA وغیرہ پہ سننے پہ اور خطبات وغیرہ سننے پہ وہ آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آنے لگی اور مخالفت ختم کر کے انہوں نے احمدیت قبول کر لی. تو اس لیے کہ ہر نئی چیز جو تم بتاؤ گے ان کا یہ جواب ہوگا ہم نے اپنے ماں باپ کو، آباء و اجداد کو، باپ دادا کو اس پہ چلتے نہیں دیکھا. میں نے پچھلے دنوں میں جلسے بھی ذکر کیا تھا، پیچھے میں نے ایک خطبے میں تفسیر حضرت مسیح علیہ السلام کی بیان فرمائی تھی، اس کے حوالے سے اللہ نور السماوات والارض، جس میں سارا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کہ وہ ایک لیمپ ہے اور اس کی روشنی ہے، ریفلیکٹ کرتی ہے اور وہ دنیا میں پھیل رہی ہے. وہ جو آیت ہے نا پوری، تو اس پہ ناروے میں ایک عرب ہے، وہ صوفیزم کا قائل ہے. اس نے خط لکھا کہ میں دنیا کے سارے صوفیوں کو کہتا ہوں کہ جو تشریح تفسیر اس آیت کی مرزا غلام احمد قادیانی نے کی ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اور سارے اس تفسیر کو پڑھیں تاکہ ان کو پتہ لگے قرآن کی حقیقت کیا ہے. اور اس کے بعد خیر میرے یہ بیان کرنے کے بعد جیسے میں دوسرے دن شد بیان کیا تھا، ہمارے ناروے کے مبلغ نے ان سے رابطہ کیا، پھر ان مزید باتیں ہوئیں، اور اس بڑا صوفی وہی جو اپنے آپ کو ایک بڑا عالم اور پڑھا لکھا سمجھتا تھا، کہتا تھا میرے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اس بات سے اتنا متاثر ہو گیا اب اس نے 2 ہفتے ہوئے بیعت بھی کر لی، احمدی ہو گیا. تو مخالفت جب ہوتی ہے تو ساتھ بیعتیں بھی ہوتی ہیں. یہی ہم نے دیکھا ہے ہر جگہ. جہاں مخالفت نہیں ہوتی، جہاں لوگ انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، کوئی تعلق نہیں رکھتے، وہاں پھر جماعت جو ہے اسی طرح کی اسی طرح رہتی ہے. جماعت میں اپنے طور پہ بھی کوئی تیزی نہیں آتی اور بیعتیں بھی کم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جماعت، یہ مخالفتیں ہمیں اوپر لے جانے کے لیے ہوتی ہیں. اور باقی وسلم کی حدیث بھی تھی کہ جب اس طرح دعویٰ ہوگا اس وقت 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، دوسرے سب اس کے انکار کی وجہ سے دوزخی ہوں گے. پھر یہ بھی ہے کہ جو حرکتیں یہودی کرتے رہے وہی مسلمان بھی کریں گے. تو یہ ساری باتیں ہونی تھیں مسلمانوں میں بھی، عیسائیت میں بھی ہونی تھی. دیکھو جب تم کسی کے بات کرو کہ تم جو بات کر رہے ہو غلط کر رہے ہو ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے سچائی بیان کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو مخالفت تو ہوگی پھر.